سے پہلی خبر تو عمران کو ہسپتال لے جانا ایک نان ایشو ہے۔ دوسری خبر اڈیالہ کے باہر دھرنا، وزیر اعلیٰ اور عمران کی بہنوں میں شدید اختلافات۔ تیسری خبر عمران سے ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ چوتھی خبر بانی پی ٹی آئی کے علاج کے بارے میں حکومت سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو عمران سلطان چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی خبر، سب سے پہلی خبر تو عمران کو ہسپتال لے جانا ایک نان ایشو ہے۔ پیر سیٹر عقیل صاحب، کراچی ٹی وی رپورٹ۔ وزیر ممالک برائے قانونی پیر سیٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال لے جانا ایک نان ایشو ہے۔ وزیر برائے قانون پیر سیٹر عقیل ملک نے کہا کہ ہم اڈیالہ جیل سے باہر موجود رہیں، یہی دیکھ رہے کہ صبح 9 بجے اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ چیئرمین انہوں نے مزید اس کے بارے میں کہا کہ چنگیزیاں آئیں گے، ہم فیس کر لیں گے اور فکس کریں گے، جو جیو نیوز کے پروگرام میں آج میزبانی کریں گے۔ میزبان نے وفاقی حکومت کی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان کو ہسپتال لایا گیا۔ تحریک انصاف نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ تحریک انصاف وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کی خفیہ طور پر ایمس ہسپتال منتقلی کرنے اور ہم سب کو لا علم رکھنے کو غیر آئینی قرار دیتی ہے۔ دوسری خبر اڈیالہ کے باہر دھرنا، وزیر اعلیٰ اور عمران کی بہنوں میں شدید اختلافات۔ اسلام آباد اڈیالہ جیل سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کر کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی سرگرمی اور جاری دھرنا۔ جمعے کی صبح کو اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے بارے میں وزیر اعلیٰ اور بانی کی بہنوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے گروپ کا خیال یہ ہے کہ وہ جمعے کو دن ہوتے ہی سپریم کورٹ کا رخ کریں، جس پر دوسرے گروپ کی خواہش ہے کہ صحت کے سوال پر عام ہڑتال کی اپیل کر دی جائے۔ یہ بحث ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب احتجاج کرنے والوں کی تعداد 250 سے بھی کم ہے، جن میں 100 کے لگ بھگ یوٹیوبر ہیں۔ یہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے والوں کی کم ترین تعداد ہے۔ جیل کے ذرائع نے جنگ دی نیوز کو جمعرات کی شام بتایا ہے کہ بانی تحریک کو ہفتے کی شب اسلام آباد کے بڑے ہسپتال میں دیے گئے علاج کے قابل لحاظ افاقہ ہوا ہے اور اس کی آنکھ کے داخلی حصے میں درد ختم ہو گیا ہے، جبکہ بینائی میں کوئی نئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ ان ڈاکٹر نے کیا تھا جو ان کا باقاعدگی سے معائنہ کرتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ان کا معالج کا خیال ہے کہ اگر قیدی کے لیے آنکھوں کی شکل میں مزید اضافہ ہوا تو راولپنڈی میں الشفا آئی ٹرسٹ کا انتہائی اعلیٰ معیار کا اسپتال موجود ہے، جسے آنکھوں کے امراض کے لیے ایشیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ اس ہسپتال میں ایک پورا شعبہ جدید ترین علاج کے لیے مخصوص ہے، جس میں بہت سے ڈاکٹر شامل ہیں، علاج پر مہارت بھی رکھتے ہیں اور جدید ترین مشینری وہاں نصب ہے۔ الشفا آئی اسپتال کو شدید ہنگامی صورت میں رجوع کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ جیل قواعد کی مروی یا بانی تحریک کی کوئی ملاقات ہو سکے۔ اس سلسلے میں احتجاج کی کسی ہتھ گھڑی کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ اس دوران بتایا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جب خود کو احتجاج کا چیمپئن قرار دیتا ہے، 8 فروری کو کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا تو یہی دن ان کے لیے واٹرلو ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے اپنے منصب کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ وہی 8 فروری ہے جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بسنت کی ڈیٹ کو رکھا ہے کہ اس دن سب لوگ بسنت منائیں۔
اور کئی لوگوں پر FIR بھی ہوئیں گی، کیونکہ بسنت منانے کو بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی پر 8 فروری کو احتجاج کو روکنے کے لیے بسنت کو لایا گیا ہے۔ لیکن اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ اور KP میں جو سہیل افریدی جو عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی کہ 8 فروری کو احتجاج نہ ہوا؟ تو آپ اس بارے میں کیا رکھتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کامنٹ میں بتائیے گا۔ تیسری خبر، عمران سے ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد میں عمران کے ان کے وکیل سے ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی لگانے کے خلاف کیس میں سرکاری وکیل کی تفصیل رپورٹ طلب کر لی، جس میں جسٹس بابر محمد طاہر نے تحریری فیصلے جاری کر دیا، جس کے مطابق سلمان اکبر راجہ ایڈوکیٹ نے عدالت کے روبرو معافی اختیار کیا ہے کہ انہیں بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ کیس میں عدالتی معاملات کرنے سے قاصر ہیں۔ بانی کی ہدایت کے بغیر قانونی نکات پیشرفت ممکن نہیں۔ عدالت سے پہلے ہی وکیل کی بانی PTI سے ملاقات کرانے کا حکم دے چکی ہے اور عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر وضاحت بھی طلب کی ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت سے قبل رپورٹ جمع کرائیں کہ عمران سے ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی۔ آئندہ سماعت 24 فروری کو ہوگی۔ تو جو عمران خان کا جیلر ہے، اس کا بیان یہ تھا کہ میں اس لیے یہ قانون کے خلاف ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، کہ جب بھی کوئی بھی عمران کی بہنیں یا کوئی وکیل ان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ پھر سیاسی گفتگو کا رخ بن جاتا ہے کہ وہ باہر جا کر میڈیا کو رپورٹ دیتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست پر یہ تبصرے کیے۔ تو اس سیاست پر تبصرے کرنے کی وجہ سے ملاقات روکی گئی ہے، جو کہ قانون میں موجود ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ ضرور اپنی رائے کامنٹ میں بتائیں۔ اور مریم نواز کی جو سزا تھی اور نواز شریف کو بھی سزا ہو چکی تھی، جن کو کالعدم قرار دے دیا گیا 2018 میں، یہ دونوں کو سزا ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر عمران خان کے اوپر کئی کیس ہیں اور سزا بھی سنائی گئی ہے، تو اس کو کالعدم قرار کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا ہوگا کہ عمران خان نے باہر آنا ہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب کو ایک رائے پر بالکل کھڑا ہونا ہوگا۔ تو اس بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ چوتھی خبر، بانی PTI کے علاج کے بارے میں حکومت سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ بابر اعوان۔ لاہور PTI کے رہنما بابر اعوان نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی PTI عمران خان کی ایمس ہاسپٹل چیک اپ کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ بانی PTI کے علاج کے بارے میں حکومت سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو بانی PTI کی بیٹوں کے ساتھ بات کرائی جائے۔ بانی PTI نے نہیں ڈرتے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ وہ خبر تھی سب سے اہم، جو کہ عمران خان سے نہ ملاقات کرائی جا رہی ہے، نہ ان کے بیٹوں سے رابطہ۔ تو ان سب میں ان کے علاج کے بارے میں جو ایمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اس بات کو بھی 5 روز تک نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر تصدیق کی گئی کہ عمران خان کو لے جایا گیا تھا۔ ان کی ایک آنکھ میں مرض تھا، جو کہ اب ٹھیک ہو چکا ہے اور کوئی نئی خرابی پیش نہیں آئی۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔